نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نسخہ جات، اپنے تجربات آپ سے شیئر کروں گا، تو اس سلسلے میں دوستو سب سے پہلے معدہ جو انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے اور بہت امپورٹنسی ہے، اس کو بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، جس کے بارے میں حکماء کا یہ قول ہے کہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، کہ جو بھی مرض پیدا ہوگی تو وہ سب سے پہلے معدے سے شروع ہوتی ہے۔ معدے میں ڈسٹربنس ہوگی، معدے کا مزاج غلط ہو جائے گا، معدے کا ٹیمپریچر ٹھیک نہیں رہے گا، معدے میں کوئی پرابلم آئے گی تو ساری باڈی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو معدے کے بارے میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں، کیونکہ اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں تو جب ان کی نبض چیک کی جاتی ہے اور ان کا رزلٹ لیا جاتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو اس میں ان کا سب سے پہلے جو فالٹ ہے وہ معدے کا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے وقت کھانا کھانا، کھانے کے بعد چہل قدمی نہ کرنا، کھانے کو ہضم ہونے کا موقع نہ دینا، بھوک نہ لگی ہو تو کھانا کھا لینا، اگر کچھ کھایا ہوا ہے تو بازار میں گئے ہیں تو دوستوں کے ساتھ کچھ اور کھا پی لیا ہے، اس وجہ سے وہ معدے میں ایک ناجائز لوڈ اور اوور لوڈ پڑتا رہتا ہے، جس وجہ سے معدہ اپنا صحیح فنکشن نہیں کرتا اور معدے کو ٹائم نہیں ملتا پہلی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، تو دوسری خوراک اس کے اوپر ٹھوس دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا دوستو احتیاط کرتے ہوئے حکماء نے یہ بھی فرمایا ہے، بلکہ طب نبوی میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس وقت بھوک لگی ہو تو اس وقت کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور جس وقت بھوک لگی رہے اور بھوک رہے، پیٹ نہ بھرا جائے تو اس وقت آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ تو اسی معدے کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک مجرب المجرب نسخہ، جو میرا بارہا کا مجرب ہے اور ہر مزاج کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ آپ برائے مہربانی اس نسخہ کو لکھ لیں، لکھ کے پہلے اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں، بنائیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے دوستوں کہ گیرو ایک ریڈ کلر کی مٹی ہوتی ہے ہماری طب کی لینگویج میں، پنساری سے مل جاتی ہیں یہ سب چیزیں، سرخ رنگ کا کلر ہوتا ہے اور پتھر کی شکل ہوتی ہے لیکن جلدی پس جاتی ہے۔ گیرو 1 تولہ، سنڈ جو خشک ادرک جس کو کہتے ہیں، یہ بھی پنسار سے مل جاتی ہے بڑے ایزیلی۔ سنڈ 1 تولہ، کالی مرچ جس کو بلیک پیپر کہتے ہیں 1 تولہ، اور نشادر یہ بھی 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو برابر وزن گرائنڈر میں پیس لیں اور کسی صاف ستھری ڈبیا میں محفوظ الہوا رکھ دیں اس کو۔ اس کے بعد 2 ماسہ صبح اور 2 ماسہ شام کے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ معدے کی کمزوری، معدے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈھکار آتے ہیں اور معدے میں گیس پیدا ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ سخت ہو جاتا ہے، یا وومٹنگ ہونے لگتی ہے، کھانے کے بعد ہمیں وومٹنگ ہوتی ہے، الٹی آنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نے جو کھایا پیا ہے وہ سارا باہر نکل جائے گا اور معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو یہ ان تمام تکالیف میں یہ جو صفوف ہے یہ اللہ کے حکم سے
کامیاب صفوف ہے، اور ایسی تمام معدے کی جو امراض ہیں، جو تکالیف میں نے بیان کی ہیں، ان تکالیف میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ اور ساتھ کیونکہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہ روحانی چینل بھی ہے اور طب کا چینل بھی ہے، تو اس میں روحانیت کے حوالے سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام جو آپ بسم اللہ شریف کے پڑھے کے بغیر اگر کریں گے تو وہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ فہو ابتر، وہ کام آپ کے لیے برا ہے، وہ کام آپ کا ادھورا ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمارے پاس کافی حدیث کے حوالے بھی ہیں۔ مختصراً یہ دوستو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، حتیٰ کہ جب کسی سے بات بھی کرنے لگے تو دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ یہ میرے ذاتی تجربات کی باتیں ہیں، تو ان سے آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد، کامیابی آئے گی، اور ناکامیوں سے آپ بچے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ جس کام کو بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے، تو اس کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، تو اس میں ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو ایک سمپل سا عمل ہے۔ اللہ حافظ۔